السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی حسنی شاہ قادری الحسینی۔ جیسا کہ دوستوں کچھ دنوں سے آپ سوشل میڈیا میں اور پوری دنیا کی نیوز چینلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو ہے ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے۔ تو میرے دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سب کے لیے، جیسا کہ ہم لوگ کلمے کی نسبت سے ہم سب لوگوں کا ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلمے کی نسبت سے ہم سب لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو آنے والے 3 دن کے لیے آپ شاید دیکھتے ہوں گے بہت ساری جگہوں پر سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں اور فیس بک میں بہت ساری جگہوں پر دعاؤں کی درخواست کی جا رہی ہے فلسطین کے لیے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ بس اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ہم کو حق والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جو حسین والے ہیں وہ حق والے ہیں، جو حق والے ہیں وہ حسین والے ہیں، جو حسین والے ہیں وہ علی والے ہیں، جو علی والے ہیں وہ نبی والے ہیں، جو نبی والے ہیں وہی سچے پکے مومن اللہ والے ہیں۔ دوستوں میرے دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری بہت عمدہ شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوستوں میرے دل کی آواز میری پیاری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری دل کی آواز آپ سب لوگوں کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہے۔ یہ آنے والے 3 دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر، اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے ہم کو جو ہے اسپیشلی اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا ہے۔ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ آنے والے 3 جیسا کہ ابھی کل جمعرات ہے، ابھی میں بالکل آج چہارشنبے کی رات کو اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں۔ چہارشنبے کی رات ہے، یعنی کہ جمعرات شروع ہو چکا ہے مغرب کے بعد، بالکل ابھی صبح کی جمعرات صبح ہوئی نہیں ہے، میں رات میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسا کہ کل جمعرات ہے۔ ابھی میری دل کی آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ کل جمعرات کے لیے جو ہے ایکچولی مجھے صبح میں یا دوپہر میں اس ویڈیو کو بنانا تھا، لیکن میرے کو وقت نہیں ملا، لیکن دلی دل میں میں دلی دل میں بہت دعائیں کر رہا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ ہم کو کم سے کم 2-3 دن روزہ رہ کر دعا کرنا ہے، کیونکہ روزے میں اللہ پاک دعائیں ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ تو ابھی کل جمعرات جتنے لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ رہ کے بھی دعا کرتے ہوں گے، کل جمعرات کو جتنے لوگ ہو سکتا ہے کہ روزہ رہ کر دعا کریں، اور جمعہ اور ہفتہ جو لوگ کل نہیں رہ رہے ہیں وہ جمعہ یا ہفتہ کم سے کم 2 دن، کم سے کم 1 دن، یعنی تو 3 دن ہم سب لوگوں کو روزہ رکھ کر اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر اور اللہ کے کلام کو قرآن شریف کی تلاوت کر کر ہم لوگوں کو بالکل بالخصوص جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ جو بھی وہ اسرائیل کا جو منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو اللہ کے آگے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، مدعا اللہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی میں
انشاءاللہ جیت تو حق کی ہوگی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دوستوں، ہم سب لوگوں کو دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہم سب لوگوں کو خاص الخاص ہماری دعاؤں میں، اسپیشلی اس وقت پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور سارے ہند کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت پر جو آنے والے جو 72 گھنٹے ہیں، جو 72 آورس ہیں، یہ بہت کرٹیکل گزرنے والے ہیں۔ اور آپ سب لوگ سوشل میڈیا میں جانتے ہیں کہ کرنٹ، پانی، ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے، سیل پیک کر دیا گیا ہے۔ اب سوائے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کربلا کا منظر جیسا لگ رہا ہے۔ اس کربلا کا منظر تو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین کی محبت اور ان کی قربانی اس روئے زمین پر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے، وہ سچویشن بالکل کچھ لگ بھگ لگ رہی ہے، لیکن اس جیسی تو نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، کیونکہ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی قربانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، فدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ تو دوستوں، ابھی یہ جو فلسطین میں جو بھی بربادی ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں، بس ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور میں نے ایک 2000 شاید 8-10 سال پہلے جو میرے ایک دوست نے میرے کو ایک بہترین آیت بھی بتائی تھی، جب کوئی بھی نہیں رہتا ہے تو سوائے اللہ کے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک خاص آیت ہے، وہ آیت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ 20ویں پارے میں 5ویں لائن میں 1.5 لائن کی ایک آیت ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہے اس کو آیت پڑھنے سے پہلے ایک 5 مرتبہ درود شریف، یا 50 مرتبہ، یا 55 یا 75 75 ٹائمز یا 95 ٹائمز، جہاں بھی، یعنی کہ اس میں 5 آنا چاہیے پنجتن، تو 105 مرتبہ، 195 مرتبہ جو بھی درود شریف پہلے پڑھ کر، اس کے بعد اس دعا کو جو ہے ایک 10 بار، ایک 5 بار، 15 بار، 25 بار، جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھ کر، پھر اور ایک بار پھر درود شریف 100 مرتبہ، 95 ٹائمز، 95 بار یا 55 بار پڑھ کر دعا کریں۔ وہ آیت یہ ہے کہ 20ویں پارے میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود ابراہیم یا کوئی بھی درود شریف جتنا زیادہ بار ہو سکے پڑھ کر، یہ جو قرآن کی جو آیت ہے 20ویں پارے میں 5ویں لائن میں آتی ہے، وہ آیت پڑھ کر خاص الخاص ہم لوگوں کو جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ وَإِذَا دُعِیَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللہِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ۔ دوستوں، میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، اس آیت کا مطلب ہے کہ کون ہے بے قراروں کی فریاد کو سننے والا، کون ہے کسی کی دعا قبول کرنے والا؟ وہ خدا ہی ہے، خدا کے سوا کوئی معبود ہرگز نہیں۔ اور آپ لوگ اس پر غور کریں، یہ آیت کا معنی ہے جو بڑے اچھے انداز میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے۔ تو ایک میرے مبارک دوست جن کا نام سید ظہیر بھائی صاحب ہے، تو انہوں نے مجھے 10 سال پہلے، جب میں بہت پریشان تھا کسی مسئلے کو لے کر، کچھ میرا کام ہونا بہت ضروری تھا، تو انہوں نے مجھے، میں مسجد میں نماز میں تھا ظہر کی، تو انہوں نے مسجد میں آ کر قرآن اٹھا کر یہ آیت کو بتایا کہ آیت پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر دعا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بے شک عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ابھی ہم سب لوگوں کو جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے
درود شریف پڑھ کر جتنا زیادہ ہو سکے شروع اور آخر میں اور بیچ میں جتنا زیادہ ہو سکے اس آیت کو شروعات 5 بار سے لے کر 15 25 50 50 پانچ 60 پانچ 70 پانچ 85 95 جہاں کہیں بھی لیکن نسبت پنجتن لگا لیجئے، تو لگا کر جو ہے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ہم سب لوگ مل کر کلمے کی نسبت سے ہم سب لوگ مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، جو بھی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، کیونکہ مسلمان ڈر سے نہیں ڈرتا بلکہ ڈر مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ڈر کے آگے جیت ہے، موت کے آگے زندگی ہے۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں پر انشاءاللہ جو لوگ بچیں گے وہ بہادر کہلائیں گے، اور جو لوگ اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ شہید کہلائیں گے۔ بس ہم لوگوں کو بس دعا کرنا ہے کہ جیسا کہ ہم سب لوگ یہاں پر بہت سکون سے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں، اس پیارے بھارت میں ہم لوگ جو ہے بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے دل میں ایک ہمدردی ہے، ایک جذبہ ہے، چاہے وہ اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کا دل مار رہا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ جو میرے الفاظ جو نکل رہے ہیں، جو میری دل کی آواز نکل رہی ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے ان لوگوں کی دل کی آواز ہے جو کبھی انہوں نے ویڈیو کے سامنے، کبھی سوشل میڈیا میں کبھی آ کر اپنی آواز کو بیان نہیں کیے، کبھی پیش نہیں کیے، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے حق میں رحم فرما، مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ تو اس طرح بس دوستوں، میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت الفاظ ہیں، لیکن اس وقت میں بہت غمگین ہوں، میں اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ جذبے دل سے ہے احساس کا گہرا رشتہ، جس کی لفظوں میں وضاحت کی نہیں جا سکتی، کیونکہ بس کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کا جو میجرمنٹ ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے دل میں ایک ایسی نسبت اور محبت ہے مسلمان ہونے کے ناطے، کلمے کی نسبت سے میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ نہیں پا رہا، اور یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے، یہ برسوں سے تقریباً 50-60 سال کب سے، بہت برسوں سے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، جو فلسطین کا، جو یہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور کئی لوگ، کئی معصوم بچے، بوڑھے جوان، کتنے لوگ اب تک شہید ہو گئے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن اب اس وقت پر جو ہے یعنی کہ جب میں باہر سعودی طرف جب بھی وہاں پر بھی میں یہ فلسطین کے جھگڑوں کا یہ بار بار خون دیکھنے کو ملتا تھا بچوں کا، ان آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا نہیں جاتا، لیکن آج ایک عجیب و غریب پھر سے ایک ماحول بن چکا ہے، ایک دونوں کے درمیان ایک بڑی خطرناک جنگ ہو چکی ہے، اعلان جنگ ہو چکی ہے، اور اس میں ساری طاقتیں سامنے والے کے پاس ہیں، اور یہاں پر صرف دعا اور اللہ کی محبت کے سوا یہاں پر زیادہ کچھ نہیں ہے، بس ایک اللہ کی محبت اور کلمے کی نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ بس دوستوں، میں بس آپ سب لوگوں سے ایک عاجزانہ موتیوانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں یعنی کہ بالخصوص یہ آنے والے 3 دن جو ہے اپنی ہر نماز میں، اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے تو نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، جس طرح کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہم لوگ کمپلسری جا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، یا تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اپنی خاص دعاؤں میں جو ہے ہم کو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ان کے حق میں خیر کے فیصلے کرے، عافیت کے فیصلے کرے، سہولت کے فیصلے کرے۔ وہ کن فیکن والا ہے، وہ اعلیٰ کلی شعین قدیر والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے،
اور ایسے تو بہت ساری جگہوں پر جب بھی کسی نے کسی کو برباد کرنا چاہا، کسی کو ختم کرنا چاہا، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوئی کوئی کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا کا ہر نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ چاند اور سورج بنانے والا ہے، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو 6 دن میں بچھانے والا ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ داتاؤں کا داتا ہے۔ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ کن فیکن والا، والا کلی شہین خبیر والا۔ یہ ایک ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس اب اللہ کے پاس ہمارے کو اللہ سے رجوع ہو کر اللہ کی آگے سجدوں میں سر رکھ کر ہمارے کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ہند کے مسلمان کے لیے، یعنی کہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور ہمارے اس پیارے وطن انڈیا کے لیے بھی ہم کو دعا کرنا ہے کہ ہمارے اس انڈیا میں امن و شانتی کا ماحول بنا رہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح جڑ کر رہیں۔ کبھی اس ہمارے انڈیا میں کبھی نفرتیں پھیلانے والوں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ تو اللہ پاک یہاں پر امن و شانتی کا ماحول رکھے، ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہیں۔ اور اس وقت پر جو خاص دعا آپ سب لوگوں کو کرنا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کے حق میں خیر کے فیصلے کرے۔ اور میری پھر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل جمعرات کو جو لوگ نارمل جو روزہ رہتے ہیں اللہ اس روزے میں رہ کر دعا کریں، اور جو لوگ میرا ویڈیو کل دیکھیں گے کم سے کم جمعہ اور ہفتے کو یہ آنے والے 3 دن میں کم سے کم یہ کیا 1 دن یا تو کم سے کم 2 دن روزہ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر سجدے میں سر رکھ کر ہم دعا کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے بس میں ہے۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس ہمارے جو بس میں ہے وہ بس دعا ہے، کیونکہ ایک انسان کو صرف 3 ہی چیزیں دے سکتا ہے، ایک دعا دے سکتا ہے، دوسرا مارل سپورٹ دے سکتا ہے، اور تیسرا فائنینشیل سپورٹ دے سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے تینوں میں سے کوئی ایک چیز تو کم سے کم دے سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ تینوں بھی چیزیں دے سکتا ہے، تینوں بھی چیزیں دے گا۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے مارل سپورٹ میں پہنچ سکتا ہے، کوئی کسی کی مدد کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی کر سکتا ہے پیسوں کی، اور کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ ہاتھ اٹھا کے کسی اور کے حق میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ پاک سب کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے۔ اسپیشلی جو ہے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے۔ اللہ برسوں سے چلتی ہوئی آئی، برسوں سے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ برسوں سے یہ ہم لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ ظلم کو سہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہر ظلم کا ایک دن اختتام ہوگا، ہر ظلم کا ایک دن اختتام ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ظلم کو ایک دن ختم کر دے گا، کیونکہ ظلم زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ حق ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی جان، دونوں جہاں کی شان، سرور دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اللہ حق ہے، میرے آقا حق ہیں، اور قرآن حق ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی دنیا میں کسی کے لیے خیر کرے گا، کسی کے لیے اچھا کرے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شر کرے گا تو اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بالکل اس کے ساتھ شر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دوستوں، بس میری آپ سب لوگوں سے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کریں۔ حق اور باطل کی لڑائی ہے، بس انشاءاللہ ایک دن یہ برسوں کی جو کوشش اور محنت اور جو بھی ہے، جو قربانیاں ہوئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک دن حق کی جیت ہوگی،
اور باطل کا منہ کالا ہوگا اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اسلام کی بنیاد ہی، اسلام کی شان ہی میرے مولا حسین ہے، اسلام کی بنیاد ہی حسین سے ہے، جو اسلام کو بچانے والے ہمارے مولا حسین ہیں۔ تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنی خاص دعا میں دعا کریں اور روزہ رکھ کر دعا کریں، اور جیسا کہ روزے میں ہر چیز، نماز کا ہر چیز سے اللہ پاک ہم پر ہمارا پورا کنسنٹریشن اللہ کی عبادت میں ہو جاتا ہے روزہ رکھنے والوں کی۔ تو اس کے لیے میں خاص گزارش کر رہا ہوں کہ روزہ رکھ کر ایک دن کم سے کم، ایک دن یعنی تو کم سے کم 2 دن آپ روزہ رکھ کر دعا کریں، یہ میری گزارش ہے۔ میں پھر سے ایک بار میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی غیبی امداد کر دے، غیبی مدد کر دے، اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے کر دے، عافیت کے فیصلے کر دے، سہولت کے فیصلے کر دے، کامیابی کے فیصلے کر دے، اللہ ان کی غیبی مدد کر دے۔ جو برباد کرنا چاہتا ہے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو تباہ و تاراج کر دے۔ لیکن اللہ پاک جہاں پر ہماری مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی سارے انبیاء کو لے کر، اللہ پاک ہمارے مسجد الاقصیٰ کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، سب کے حق میں خیر و عافیت کا فیصلہ کر دے، سب کے حق میں خیر کے فیصلے کر دے۔ اور میری اس دعا کو، اے میرے پیارے اللہ، میری اس دعا کو تیرے حبیب کے صدقے، مولا کائنات کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اور میری اس دل کی آواز کو اور میری اس دل کی دعاؤں کو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ جو وطن کے لیے میں نے دعا کی ہے، میرے اس پیارے انڈیا کے لیے میں نے جو دعا کی ہے، اے اللہ ہمارے اس پیارے انڈیا میں اللہ سب لوگوں کی تو بھرپور حفاظت فرما، سب کے حق میں تو خیر کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما۔ ہم سب لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی مل کر رہنے کی تو ہم کو ہدایت دے، اور یہاں پر امن و شانتی کا ماحول رکھ۔ یہ میرے پیارے انڈیا کے لیے، پیارے بھارت کے لیے دعا ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں خیر کے فیصلے کرے، عافیت کے فیصلے کرے۔ یہی میرے دل کی آواز ہے دوستوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔ دوستوں، ایک 2 لائن ہے جو میں ہمیشہ، جو امجد صابری صاحب ان کی طرز ہے اور پہلی ہی انہی کی ہے، اور 2 لائن میرے ہیں، بس میں مختصر انداز میں دعا کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک اس درد بھری دل کی آواز میں دعا ہے، اور آپ آمین کہیں، آپ سب لوگ آمین کہیں، کہ جو 2 لائن کن فیکن والا والا کلی شین فدر والا، میرے اللہ پاک کی محبت میں نے اس 2-3 لائن کو بنائی ہے، وہ میں میری آواز میں ہی میں پڑھ دوں گا۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو ہے کن فیکن والا، تو ہے شیء قدیر والا، تو ہے کن فیکن والا، تو ہے شیء قدیر والا، تو چاہے تو پل میں بگڑی بنا دے، تو چاہے تو پل میں فلسطین کی بگڑی بنا دے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔
مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ محتاج ہوں میں تیرا، کوئی نہیں ہے میرا۔ اے پاک پروردگار، اس وقت پر جو فلسطین کے جو مسلمان لوگ ہیں اللہ، یہ سارے تیرے محتاج ہیں، ساری کائنات تیری محتاج ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے۔ تو لازوال ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کن فیکن والا ہے، تو اعلیٰ کلی شین قدیر والا ہے، تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، تو جس کو رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی چک نہیں سکتا، تو جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جو کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو کسی کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی برباد کر نہیں سکتا۔ اے اللہ، سارا نظام، ساری قدرت تو اعلیٰ کلی شین قدیر والا ہے۔ اے اللہ، اس وقت پر یہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو بے حد مدد فرما، ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، ان محتاجوں کی تو دعاؤں کو سن لے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی دل کی آواز، دل سے نکلنے والی دعاؤں کو تو قبول کر لے۔ محتاج ہوں میں تیرا، کوئی نہیں ہے میرا، محتاج ہوں میں تیرا، کوئی نہیں ہے میرا، تو چاہے تو پل میں سب کچھ بدل دے، تو چاہے تو پل میں سب کچھ بدل دے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تیرے حبیب کے صدقے، مولا کائنات کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث خواجہ کے صدقے، اللہ سارے دنیا کی مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے، اور خاص ان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ ہم گنہ گاروں کو تو معاف کر کے، اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول کر لے، تیرے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وافضل انبیائک واکرم اصفیائک من نور جمیل المری وصحب المعجزات وصحب المقام المحمودی سید الاولین والآخرین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.